اچھا، زکوٰۃ ادا کرنے سے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بطور خاص عورتیں کہ زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب ان کے پاس سونا 7.5 تولے ہو جائے گا۔ 7.5 تولے سونا ہے تو وہ اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کریں گی، اور اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ غلط فہمی کیسے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر، یعنی وہ پیسہ جو میرا 1 سال تک رہا اس پر تو زکوٰۃ ہے، اور وہ پیسہ کہ جو میرے پاس 9 ماہ رہا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کیسے؟ غلط فہمی یاد رکھیں، یہ جو بات ہے 7.5 تولے سونے کا ہونا، اس کا مطلب یہ اگر کوئی عورت ایسی ہے، کوئی مرد ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، نہ اس نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، تو اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ اس کے پاس ان چاروں چیزوں میں سے کچھ اور نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، نہ لوگوں سے پیسے لینے، صرف سونا ہے، تو اب صرف سونا ہے تو صرف سونے کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے، 7.5 تولے نہیں ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، لوگوں سے بھی کچھ پیسے لینے ہیں، اب اگر چیزیں تھوڑی ہیں تو پھر سب چیزوں کو جمع کریں گے۔ مثلا کسی خاتون کے پاس 1 تولے سونا ہے، چاندی کوئی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، 1,000 روپیہ اس خاتون کے پاس ہے، انویسٹمنٹ عورت کی کوئی نہیں ہے، لوگوں سے پیسے کوئی نہیں لینے، تو اب 90,000 کا سونا اور 1,000 یہ ملائیں گے، یہ بن گئے 91,000، 91,000۔ اب 91,000 بنے تو ایسی عورت پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ 91,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، جو کہ آج کے کل کی تاریخ میں 51,000 ہے، 51,000 ہے۔ تو اب 1 تولہ سونا اگر کسی عورت کے پاس ہے اور تھوڑے سے پیسے ہیں تو ایسی عورت بھی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ بلکہ اگر کسی عورت کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 10,000 روپے ہیں، مثلاً ایک عورت ہے، اس کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، اس کی شادی ہوئی تھی 1 ربیع الاول کو، اور اس کی والدہ کی طرف سے آدھا تولہ سونا اس کے پاس آ گیا۔ اب اگلا سال وہ دیکھ لے 1 ربیع الاول کو اگر اس کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور پلس 10,000 روپے ہیں، اب آدھا تولہ سونا بنا 45,000 کا، اور یہ 10,000 ملا کر بنے 55,000، تو 55,000 یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 51,000 ہے، تو اب ایسی عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یہ اس ربیع الاول میں اپنی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ تو بہرحال ایک یہ مغالطہ ہے، یہ دور کر لیں کہ اگر صرف خالی سونا ہو تو 7.5 تولے، خالی چاندی کسی کے پاس ہے اور کوئی کرنسی نہیں ہے تو پھر 52.5 تولہ، لیکن اگر یہ چیزیں تھوڑی ہیں تو پھر ہم چاندی کو سٹینڈرڈ بنائیں گے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک اگر یہ ساری چیزیں ملا کر پہنچ جاتی ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری غلط فہمی جو رائج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پیسے پر مال گزرنا ضروری ہے۔ مثلا میرے پاس 10 لاکھ روپے آئے، 10 ماہ کے بعد چلے گئے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کوئی نہیں دینی۔ ایسا نہیں، یاد رکھیں پہلی دفعہ سال گزرنا ضروری ہے، پہلی دفعہ، یعنی انسان پر صاحب نصاب بننے کے لیے فرسٹ ٹائم سال گزرنا کافی ہے اور ضروری ہے۔ اگر ایک دفعہ سال گزر گیا، اس کے بعد جو پیسہ درمیانے سال میں آ رہا ہے وہ خواہ جس دن ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس دن سے 1 دن پہلے آ گیا، اس مال کو بھی زکوٰۃ والے مال کے ساتھ مرج کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثلا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 1 مارچ کو صاحب نصاب بنایا تھا، 1 مارچ کو، تو اب 1 مارچ اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، اگلا سال جب 1 مارچ آئے گا
تو وہ دیکھ لے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہاں تک کہ وہ پیسہ جو 28 فروری کو اس کے پاس کہیں سے آ گیا، میراث میں سے آ گیا، اس کے کسی دوست نے دے دیا، ہدیہ گفٹ کسی نے کر دیا، اس نے کوئی کاروبار کر رکھا تھا اس دن وہ پروفٹ آ گیا، تو وہ جتنے بھی پیسے ہیں جو 28 فروری کو آئے ہیں زکوٰۃ والے دن سے 2 دن پہلے 1 مارچ سے، تو 28 فروری کو جتنا بھی پیسہ آیا ہے اس کو بھی وہ مرج کرے گا اس 1 مارچ کو اپنے باقی پیسوں کے ساتھ ملا کر ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ فرسٹ ٹائم جب انسان صاحب نصاب بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، اس دفعہ سال گزرنا ضروری ہے۔ جب ایک دفعہ سال گزر گیا، بس اب درمیان میں آنے والے ہر پیسے کی زکوٰۃ اپنے پچھلے مال کے ساتھ ملا کر ادا کرے گا۔ جی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.